الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پاک کلمے سے اور پاک دین سے نوازا اور آج کے اس مبارک دن میں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر بھی کہ ہمیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ایمان جیسی نعمت سے نوازا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اور بغیر طلب اور بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس پاک کلمے اور پاک دین سے نوازا۔ سورہ عصر چھوٹی سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اکثر و بیشتر اس کا ترجمہ آپ سنتے رہے ہیں اور تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، تو یاد بھی ہے سب کو۔ سورہ عصر وہ صورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو ہدایت کے لیے یہ کافی، اتنی اہم صورت، اور پورا قرآن یہی کمال رکھتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں یہ خوبی اور یہ کمال ہے، لیکن یہ صورت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی۔ تین باتیں یہاں بیان کی ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد زمانہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، اس امت پر قیامت قائم ہوگی اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے یہ بھی ہے مراد کہ زمانے کی جو ہر انسان موجود ہے زمانے میں اور چاہے نہ چاہے وہ رفتہ رفتہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے اور اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے اس بات پر یقین ہو یا نہ ہو، مانے یا نہ مانے، لیکن وقت جو ہے اس کی رفتار جاری ہے، کوئی سکھ میں ہو یا دکھ میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، لمحہ بلمحہ ہر انسان جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، تھام نہیں سکتا اور اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بچہ ہے وہ جوان ہو رہا ہے، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہے، جو بوڑھا ہے وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ صرف شرط یہ ہو کہ بوڑھے ہو تو تب، وہ جوانوں کو بھی بلا لیتا ہے، بچوں کو بھی بلا لیتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ جب اس کا حکم آ جائے تو ایک ایسا سفر ہے کہ ہر انسان جو ہے اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور رکھے ہوئے۔ آپ سو رہے ہیں پھر بھی سفر جاری ہے، آپ جاگ رہے ہیں پھر بھی سفر جاری ہے، آپ سفر میں ہیں پھر بھی سفر جاری ہے، آپ گھر میں ہیں پھر بھی یہ سفر جاری ہے۔ یہ رکنے والا تھمنے والا سفر نہیں ہے، یہ تو پیدائش سے لے کر یوں سمجھ لیجئے کہ مہد سے لے کے لحد تک یہ سفر، جو وقت، جو ٹائم ٹیبل جو مقرر ہے اس میں انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اللہ نے قسم اسی بات کی فرمائی کہ والعصر، قسم ہے مجھے وقت کی، جتنا یہ وقت قیمتی ہے، جتنا اللہ نے اسے قیمتی بنایا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی وقت کو قیمتی بنا دیں،
جب نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں خود اندازہ نہیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی بن رہا ہے. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا وقت قیمتی بن رہا ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا وقت قیمتی بن جاتا ہے. لیکن اب وہ یہی وقت اگر گناہوں میں بسر ہو، غفلت میں بسر ہو، نافرمانی میں بسر ہو، تو یہی وقت ہمارے لیے ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا. ایک ایک لمحہ وقت کا ہی انسان کے خلاف گواہ ہوگا. مقام جہاں پہ انسان نافرمانی کرے گا وہ مقام گواہ ہوگا. یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام چیزیں جن کے موجودگی میں ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ تمام اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور گواہ بنیں گے. یہاں تک کہ زمین کا ایک ذرہ بھی وہ بھی گواہ ہوگا. اور جس زمین پر آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو زمین چیخ اٹھتی ہے اور اللہ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میرے سینے پر تیری مخالفت، تیرے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، یا اللہ تو اجازت دے تاکہ میں اپنے اندر نگل لوں. لیکن اللہ کی شان، اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ سدھر جائے، سیدھی راہ پہ آ جائے، اور اس کی نافرمانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مواقع دیتا ہے. اور اس سے مراد وقت عصر بھی ہے کہ جس طرح مغرب عصر کے بعد مغرب کا ہونا یقینی ہے، مغرب کا ہونا عصر کے بعد، اور اوقات میں سب سے کم وقت ہے. فجر سے ظہر تک کافی وقت، ظہر سے عصر تک اس سے ذرا کم، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان وقت سب سے قلیل ہے. یعنی دن کا اختتام اور رات کی ابتدا. تو ہر انسان جہاں جس جگہ موجود ہے وہ اپنے آپ کو وقت عصر سے مشابہ سمجھے کہ میں عصر کے وقت میں ہوں اور زیادہ اوقات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور تھوڑا وقت میرے پاس ہے، میں نے اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے. اور اس سے مراد زمانہ نبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے. شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ فرمایا کہ میرے اور اس قیامت کے درمیان فقط اتنا فاصلہ ہے کہ بیچ میں نہ اور کوئی نبی ہے نہ کوئی اور امت ہے. اسی امت پر قیامت قائم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے، نقصان میں ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے بارے میں جانتا ہے، اس کے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، اس کی تمام باتوں سے، تمام کاموں سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی شے جو میں نے اسے عطا کی وہ وقت ہے، اور سب سے زیادہ ناقدری انسان وقت کی کرتا ہے. سب سے زیادہ ناقدری جو ہے، روپیہ پیسہ بڑے احتیاط سے خرچ کرتے، تمام چیزوں کو بڑے احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، سوائے وقت کے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ قیمتی اثاثہ جو اللہ نے مجھے گن کر دیا ہے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اور ٹائم بھی مقرر نہیں کیا کہ اتنے ہیں، بلکہ جتنا وہ جانتا ہے وہ مقرر کر کے دیا ہے. اور یہ بتایا اس لیے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ یہ اس کی قدر جانے. اب بتا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لوگ ویسے غم سے مر جائیں. اب معلوم ہو جائے کہ سال یا 2 سال یا 10 سال بعد مرنا ہے تو پھر کون دنیا کے کام کرے. ہمیں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ مہینے بعد مرنا ہے، پھر کہاں کی دکانداری اور کہاں کی جاب اور کہاں کی بیوی اور کہاں کے بچے، پھر تو اپنی پڑ جائے گی کہ یا اللہ مرنے لگا ہوں، اب تو سوائے جانماز اور توبہ کے اور کوئی کام باقی نہ رہے. لیکن موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، ان کے لیے خسارہ نہیں، ان کے لیے نقصان نہیں، وہ ہلاکت میں نہیں. سب سے پہلے ان لوگوں میں سے الا الذین آمنوا جو ایمان لائے. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایمان کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایمان
دو چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی سب سے زیادہ قدر و منزلت. دو چیزیں، دو ایسے امور جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے. ایک وجود ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قدر و منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے آج عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی، ہر دکھ سہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ فرمایا، اگر کسی نے کچھ کہا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ ایسا، لیکن ہاتھ اٹھا کر کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے منہ پر تمانچے مارے گئے. ایک باپ سوچ لے جس کی گھر بیٹی ہو اور اس کے ساتھ اس پر یہ مظالم ہو تو وہ باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل آتا ہے اور حضور کی بیٹی کے، حضور کی صاحبزادی کے منہ پر تمانچہ مارتا ہے اور وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں، کوئی بدعا نہیں دیتے. طائف سے جب نکلے اور مار پیٹ کے جب لوگوں نے نکالا، اور یہ تصور آج ہم بیان کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی اور بہت نوجوان آپ کے پیچھے لگے اور پتھر مارے، لیکن تصور میں جب ہم لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدم اٹھانا دھوبل مشکل اس لیے کہ آپ کے سر مبارک سے خون اس طرح بہ رہا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں اس سے بند ہو گئی. اس کیفیت میں کہ قدم اٹھانا مشکل کہ آپ کے قدم بھی لہو لہان ہے خون سے. یہاں تک کہ حضرت زید آپ کو اٹھا کر چلتے ہیں اور ایک باغ میں جاتے ہیں، اللہ جبریل بھیجتا ہے، عرض کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو فرشتے طائف کے پہاڑوں کے ارد گرد موجود ہیں اور یہ عذاب کے فرشتے ہیں، آپ اجازت دیں تو یہ دونوں فرشتے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور اس بستی کو نیست و نابود کر دے. تو اس وقت لب ہلتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ یہ جو بھی تکلیفیں مجھے پہنچ رہی ہیں، جو دکھ میں سہ رہا ہوں، جو اذیتیں مجھے دی جا رہی ہیں، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ تمام تکلیفیں سہنا میرے لیے آسان ہے، یہ تمام دکھ سہنا میرے لیے آسان ہے. لیکن یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک یہ جانتے ہیں. اور ہدایت کی دعا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس دعا کا ثمرہ محمد بن قاسم کی صورت میں نکلا. وہ بھی اسی شہر طائف کے رہنے والے، اسی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتیں سہی اور جو دعا آپ نے کی، اس دعا کے نتیجے میں محمد بن قاسم جب وہ ہندوستان کی سرزمین میں آتے ہیں، سندھ کی سرزمین میں آتے ہیں، اور ان کی بدولت اللہ نے ہندوستان میں ایمان کی حرارتیں پہنچائی. ایک یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے ہیں ہر دکھ تکلیف پر. بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، آپ نے پھر فرمایا بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے کبھی تکلیفیں نہیں دی، جواب میں اف نہیں کیا. عالم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک شخص کعبے کی غلاف پکڑ کر
وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے قرآن کے الفاظ میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. یہ عجیب بات. یہ کون ہے؟ ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑ کر وہ یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ. یہ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ حق پر ہیں، اگر یہ سچے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہم پر نازل کر دے آسمان سے عذاب. ہم چک لینا چاہتے ہیں عذاب. اپنے آپ کو جہل کا نمونہ بنا کر عذاب الہی کو پکار رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. اس وقت ہاتھ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تیری للکار رہا ہے، یا اللہ تجھے انکار کر رہا ہے تیرا، یا اللہ خود عذاب مانگ رہا ہے، یا اللہ اس پہ عذاب نازل کر. یہ جو ابو جہل نام پڑا اس لیے نہیں پڑا کہ واقعی وہ جہل کا باپ تھا. کعبے کے خلاف پکڑ کے کہتا ہے کہ اگر یہ تیرا نبی ہے بھی میں پھر بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھے ریزہ ریزہ کر دے، میری جسم اور میرے وجود کو ہوا اور فضا میں اڑا دے، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا دے ہم پر، عذاب نازل کر دے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور کی اللہ اب تو یہ خود مانگ رہا ہے، عذاب نازل کر دے الہی تاکہ اس کا غرور مٹ جائے اور اس کے شرور مٹ جائیں، اور یہ جو فخریت طور پہ انکار کرتا ہے تیری ذات کا، یہ اللہ اسے مٹا دے. جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی اگلے آیت پہ جواب آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب میں کیسے عذاب نازل کر دوں؟ جس بستی میں تو رہتا ہے وہاں میں کیسے عذاب نازل کر دوں؟ اللہ عذاب نہیں دے گا. جس بستی میں آپ موجود ہو اس بستی پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. مجھے حیا شرم آتی ہے کہ اپنا عذاب جس بستی میں تو موجود ہے میں نازل کر دوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ان پر بھی جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں. دو باتیں ہیں، جہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، اور جہاں استغفار کرنے والے موجود ہو وہاں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. تو دو چیزیں اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت، ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا پیار اللہ کو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مکہ میں جا رہے ہیں، ایک گھر دیوار کے سائے میں آپ کھڑے ہو گئے کسی صحابی کے ساتھ باتیں کر رہے، تو ظاہر ہے کہ گرم علاقہ ہے، گرم موسم ہوتا ہے، تو آپ ایک سائے میں چلے گئے دیوار کے، اور دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا دیا اور باتیں اپنے صحابی سے فرما رہے تھے. تو اس عورت نے جو گھر کی مالک ہے اس نے جب سنا کہ محمد میرے دیوار کے سائے میں کھڑے ہیں تو اس نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور اس نیت سے بند کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میری سماعت سے نہ ٹکرائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اجاگر کیا کہ جب میرے حبیب نے تیرے دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا تو اللہ کیسے گوارا کرے کہ اب یہ عورت جہنم میں جائے. اس نے کھڑکیاں بند کر دی، اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دی، دروازہ کھولا اور بھاگتی بھی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور اسلام اور سے مشرف ہوئی اور اللہ نے اسے ایمان سے مالا مال کیا. اللہ کے ہاں بڑی عزت بڑی قدر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی قدر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں کہ جو اس دامن سے وابستہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی نہال کر دیا. عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی. اور دوسری چیز ایمان، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے ایمان کی. اتنی زیادہ قدر ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی ایماندار موجود ہے اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا. جب آخری ایماندار بھی دنیا سے اٹھ جائے گا اس کے بعد زمین پر عذاب نازل ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی. جب تک ایک ایمان والا موجود ہے، جب تک ایک ایمان والا موجود ہے، اللہ کے ہاں اتنی عزت، اتنی قدر، اتنی اللہ کے ہاں اتنی منزلت ہے ایمان والے کی کہ جس کے دل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی آخرکار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہوگا، اعمال برے ہوں گے، ایمان ہوگا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا عذاب کے طور پر. تو پورے اعضاء اس کے جلنے لگیں گے، ہاتھ جل رہے ہیں، پیر جل رہے ہیں، پورا وجود جل رہا ہے، لیکن اس کا دل نہیں جل رہا. اس کا دل محفوظ ہے. تو پوچھیں گے بھائی کہ تیرا پورا وجود جل رہا ہے، تیرا دل نہیں جل رہا. وہ کہے گا کہ اس دل میں ایمان کا ایک قطرہ موجود ہے. جہاں ایمان کا ایک قطرہ موجود ہوا آگ اسے چھو نہیں پائے گی، وہ محفوظ ہو گیا. تو ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اللہ کے ہاں جس شے کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے وہ ایمان. ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو کامل بنانے کے لیے کچھ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کچھ مقرر فرمایا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے وعامل الصالحات، اچھے اعمال. ایمان کو قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، رواں دوا رکھنے کے لیے کبھی نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو ایمان کو تقویت ہوگی. کبھی حکم ہے کہ زکات دو، ایمان کو تقویت ہوگی. کبھی حکم ہے کہ حج کرو، ایمان کو طاقت حاصل ہوگی. اور کبھی حکم ہے کہ روزے رکھو، اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے گاڑی، تو گاڑی میں پیٹرول ایمان ہے. مثال کے طور پہ گاڑی ہے اور اس میں پیٹرول وہ ایمان ہے، اور چار پہیے اس کے ارکان ہیں. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان ہے. اس کا پڑھنا ایمان ہے، دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے. اور چار ارکان اسلام اسی طرح جس طرح گاڑی کے چار پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ بھی کمزور ہو تو گاڑی نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، گاڑی چلا کر دکھائے، ایک پہیے سے ہوا نکالے اور پھر چلا کے دکھائے. آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں، چار دیواریں ہیں، پھر اس کے اوپر عمارت، ایمان کی عمارت کھڑی ہو جائے. آپ نے کہا بھائی 3 دیواروں سے گزارا ہوگا، 4تھی دیوار کی کیا ضرورت ہے؟ عمارت کھڑی نہیں ہوگی. لازم ہے کہ اس کے لیے چاروں طرف دیواریں ہوں، پھر جتنی مرضی مضبوط عمارت اس پہ کھڑی کر دے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ایمان ہے، اور اس ایمان کا نمازوں سے کیا تعلق، زکات سے کیا تعلق، روزے سے کیا تعلق، حج سے کیا تعلق؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی عمارت کے بارے میں جو فرمایا اور جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے علاوہ ایمان کی عمارت بنانے کے لیے کوئی بھی عمل کرے اللہ کے ہاں قبول نہیں. طریقہ بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اللہ کے ہاں جتنی قدر ہے ایمان کی، اعمال سے بھی زیادہ، تمام کاموں سے بڑھ کر ایمان کی قدر ہے اللہ کے ہاں. ایک کافر 80 سال عمر ہے، کافر ہے، ایک بار ایمان کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام گناہ صاف، جنتی اسی وقت بن جاتا ہے، تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے ایمان. جتنا اللہ کے ہاں قدر ہے ایمان کی، جتنے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے ایمان. اس لیے فرمایا کہ فرشتے عذاب نازل نہیں کرتے اس معاشرے میں، اس جگہ پہ کہ جہاں ایمان والا ایک شخص بھی موجود ہو. ہاں ایک بات اور بھی ہے ذہن میں آتی ہے، اکثر سوال بھی کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمارے ملکوں میں، ویسے سب دنیا میں عذاب کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنے ملک سے زیادہ دلچسپی ہے تو ہم وہاں کے بارے میں کہتے کہ سیلاب آیا اور وہاں پہ بیماریاں ہیں. یہ آج کل ڈینگی کی مرض بیماری وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ بیمار ہو رہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والے نہیں. اب یاد رکھیں ایک بات اور سمجھ لیجیے اس بات کو بھی، آدمی ایمان سے ہاتھ اٹھا دے، ایمان سے ہاتھ اٹھا دے، دعویٰ ختم کر دے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ اسے ڈھیل دے دیتا ہے کہ جا جو مرضی کر. جن قوموں نے ایمان سے ہاتھ اٹھایا وہ دنیا میں اچھے کام کرتے، اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ، ایمان والوں کا، مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہے. یہاں تو ایسا ہے جیسے قیمتی کپڑا ہو، ایک کپڑا قیمتی ہے تو اسے اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا، اسے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے تاکہ استعمال کے قابل رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہے ہر مسلمان اس قیمتی کپڑے کی طرح. یہ جو دھویا جاتا ہے عذاب کی صورت میں، یہ بتانے کے لیے کہ دعویٰ کرتے ہو ایمان کا اور کام کرتے ہو سارے ایمان کے بغیر. یا بالکل چھوڑ دے، کوئی تعلق نہیں، تو پھر دیکھیں ساری دنیا جس طرح مزے کر رہے ہیں پھر آپ بھی تم بھی کرو گے. لیکن اگر یہ بھی کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں، قرآن کا پڑھنے والا بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہوں، جنت کا بھی طلبگار ہوں، لیکن دنیا میں بھی سارے مزے کروں، دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. تابع کر دو اپنے آپ کو ایمان کی. اور یہ جتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے اتنا نازک بھی ہے. جس طرح کی ایک چنگاری پوری عمارت کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح ایک گناہ ایمان کی عمارت کو بھسم کر دیتی ہے اور آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا گناہ جو ایمان کو ناکارہ کر دیتی ہے، جو ایمان کی ایک ذرے کو بھی باقی نہیں رہنے دیتی، وہ ہے اللہ سے نا امید ہونا اور اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، تمام تر اختیارات کا مالک ماننا. وہ نقصان پہ آئے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وہ فائدے پہ آئے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، یہ انسان ایک دو لمحے کے لیے بیٹھ کر تصور کر لے کہ اللہ میں جو بھی ہوں، اچھا ہوں برا ہوں، میرے اعمال اچھے ہیں برے ہیں، لیکن یہ اللہ میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تجھے یکتا تسلیم کرتا ہوں، تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، مثیل کوئی نہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. اور اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جب کسی کو کوئی شریک بناتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، کوئی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں کرتا. یہ عقیدہ ہو مومن کا، یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو، تو دو چیزیں دنیا میں آخرت میں کامیابی کے لیے، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وارحانہ محبت ہو، ایسی محبت کہ ماں سے بھی بڑھ کر، باپ سے بھی بڑھ کر، بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر. اور حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے بڑھ کر محبت دل میں پیدا ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑھ کر محبت پیدا ہو جائے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایمان جیسے قیمتی شے کی قدر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے معاملات میں ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں. انسان ہے، کرنا چاہیے، کوئی برائی نہیں اس میں، لیکن کبھی غور سے تخلیہ میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر تجزیہ کر لیں. یہ جو اللہ نے ایک انمول تحفہ دیا ہے مجھے ایمان کی صورت میں، کبھی میں نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنا. دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، کوئی آس پاس نہیں، قریب کوئی نہیں، اس وقت اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے باتیں کریں اور یقیناً جواب ملتا ہے. جس طرح پھول کا خوشبو دکھتا نہیں محسوس ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.